نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حضور مفخر اسلام، حضور مفخر اسلام، فیضان حضور مفخر اسلام، فیضان حضور مفخر اسلام، غوث اعظم کی نشانی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور مفخر اسلام. اسناد آخری سے بے شک میں ہاں کملا بھولا، پر ہاں تیری آل دا گولا. بے شک میں ہاں کملا بھولا، پر ہاں تیری آل دا گولا. میرے تے کرم کمائی جاندہ لجپال نبی اے، میرے تے کرم کمائی جاندہ لجپال نبی اے، میرے تے کرم کمائی جاندہ لجپال نبی اے. بے شک میں ہاں کملا بھولا، بے شک میں ہاں کملا بھولا، پر ہاں تیری آل دا گولا. میرے تے کرم کمائی جاندہ لجپال نبی اے. دو شیر حضور میاں صاحب دے، کیونکہ منو حکم ہوندہ کہ 3 منٹ دی اوپر نہیں لائے. سرکار دی نگاہ کی ہو یا جے میرے عمل نہیں پیڑے، پر نسبت ویکھو میری منگتیاں نو سلطان بناویں. اے میرا یادت تیری. سرکار فرماندے نے ہکو سخن نہ ہور تمامی، جو نعمت میں پائی. سچے دا صدقہ اے اپنی نہیں کمائی. سب حضرات بآواز بلند محبت سے درود شریف کا نعرہ پیش کر رہے ہیں. مل کے ساتھ حضرات صلی اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. مل کے پڑھیں گے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے.
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے لے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، مل کے کہیے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری عالم سے چھپ جانے والے۔ جی آخری شعر پیش کرتا ہوں۔ رضا نفس و دشمن ہے دم میں نیانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نیانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چند رانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ درود پاک بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہے منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور
رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حضرات محترم، جن کا ہمیں شدت سے انتظار تھا، آنکھیں بے چین بے قرار تھیں، وہ ہستی باوقار ہمارے اور آپ سبھی حضرات کے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز چند لمحوں میں ان کے فیوز و برکات سے ہم مالا مال ہوں گے۔ بزرگ نے فرمائش کی تھی اور حضرت کے سامنے کئی دن سے تمنا تھی، بس 2 شعر جو ہے آپ کے حوالے۔ سکون اتنا میں تجھ سے لینا کام لیتا ہوں، سکون اتنا میں تجھ سے لینا کام لیتا ہوں، سکون اتنا میں تجھ سے لینا کام لیتا ہوں، اے لینا کام لیتا ہوں، کہ طیبہ یاد آتا ہے تو دل کو تھام لیتا ہوں، کہ طیبہ یاد آتا ہے تو دل کو تھام لیتا ہوں۔ اور سبھی مل کر پڑھیں، ایک سما بن جائے۔ بشر کا ذکر ہی کیا ہے، فرشتے جھوم جاتے ہیں، بشر کا ذکر ہی کیا ہے، فرشتے جھوم جاتے ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں، ادب سے جب محمد مصطفیٰ کا نام لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ بشر کا ذکر ہی کیا ہے، فرشتے جھوم جاتے ہیں، بشر کا ذکر ہی کیا ہے، فرشتے جھوم جاتے ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں، ادب سے جب محمد مصطفیٰ کا نام لیتا ہوں، ادب سے جب محمد مصطفیٰ کا نام لیتا ہوں۔ میرے عزیز، میرے کرم فرما محب و مخلص، ہمارے جو حضرات ابھی مہمان تشریف لائے، انشاءاللہ العزیز ان سے بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ بس بغیر کسی تاخیر کے اب حضرت سے پرخلوص التماس ہے، لیکن اس سے پہلے کہ 2 مجددین کا یہ ہم عرس اور تقریب منا رہے ہیں۔ سرکار گولڑا شریف نے فرمایا، مجھے پنجابی نہیں سمجھ آتی، لیکن سنتے سنتے اب جو ہے
میں سمجھ رہا ہوں کہ جان آکھاں یا جانے جہاں آکھاں، جان آکھاں یا جانے جہاں آکھاں، حق آکھاں سچ آکھاں تو شان خدا آکھاں۔ اور یہ اگر سرزمین پاک سے آواز اٹھی، ایک مجدد نے پکارا محبت رسول اور محبت آل رسول کے ساتھ، تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ۔ بالکل آپ ملائیں تو بالکل وہی بہر ہے اور وہی باتیں ہیں۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور بات محبت کی ہے، میرے عزیز سماعت فرما لیں کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ اب ایمان سے پوچھو کہ ایمان کی پکار کیا ہے؟ امام عشق و محبت نے پکار کر فرمایا قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جن کو قرآن نے ایمان بتایا اور ایمان نے جن کو جانے ایمان بتایا، انہی کی آل اور انہی کی اولاد کی گفتگو ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی ہے۔ میں ایک چیز جو حضرت کی چند نشستوں میں شریک ہوا تو ایک چیز میں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درمیان میں حضرت کچھ لطیفہ سنا دیتے ہیں، کوئی ایسی باتیں کر دیتے ہیں جیسے کہ میں نہیں سمجھا، لیکن بعد میں حاجی صاحب نے کہا کہ وہ ایک صاحب نے کہا کہ حضرت تو دعا پڑھ دیں، وہ بھینس ہے یا گدھا ہے، تو لے گیا تو معاملہ کچھ اس طرح سے تھا۔ تو حضرت جو درمیان میں گفتگو فرماتے ہیں آپ کی توجہ بڑھتی ہے، اس لیے فرماتے ہیں۔ توجہ بالکل نہیں ہٹنی چاہیے۔ اتنی محنت و مشقت کی عمر مجھے صوفی صاحب نے بتایا تقریباً حضرت 72-73 کے آس پاس، آپ سوچیں اتنی محنت و مشقت کہ جو ہم نے وہ مدارس دینیہ میں کبھی جو ہے سبق چھوڑا تھا وہ آج پھر دہرایا جا رہا ہے۔ اور حضرت کی جب نظر ہوتی ہے، جب کہتے ہیں تو یہ کہ کوئی ادھورا چھوڑ دے تشنا چھوڑ دے، ایک کم سمجھ بھی اگر بیٹھا ہو تو علم و عرفان کے وہ دریا وہ سمندر بہتے ہیں کہ وہ بھی کہتا ہے کہ میں بالکل کما حقہ سمجھ گیا جو بات سمجھانی تھی۔ تو اگر توجہ بڑھتی ہے تو بات یہ ہوتی ہے کہ وہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ خدا را ہمارا وقت ضائع نہ کرے۔ حضرت کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، جو علم و عرفان جو حضرات پہلی نشست سے یہ جو ابھی سلسلہ جاری ہے، گزارش یہی ہے کہ جو نہیں دیکھ سکا نہیں سن سکا اسے چاہیے کہ یہ جو ہمارے بھائی مہربانی فرما رہے ہیں کہ اس کو جو ہے جمع کرتے ہیں، بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں آپ یہاں وہاں ساری چیزوں پر، لیکن یہ چند پیسے چند پاؤنڈ اگر اس پر خرچ ہو جائے جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ باطل کا دندہ شکن جواب آپ دے سکیں، تو یہ وہ مواد ہے، یہ وہ ذخیرہ ہے جو حضرت انتہائی مشقت و محنت، دنیا سوتی ہے کتابوں کا مطالعہ فرماتے ہیں، اور ایسا کہ بڑا سے بڑا جو ہے اپنے وقت کا ماہر، اپنے وقت کا جسے آپ کہتے ہو کہ بہت نالج ہے، اس کو آتا ہے بولتا ہے ہم سنتے ہیں، چند منٹ میں پیشاب چھوٹ جائے گا، ٹک نہیں سکتا، رک نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز میرا کرم فرما، علم کیا ہے، عرفان کیا ہے، بزرگوں کی صحبت حاصل کریں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیوانے مانچسٹر سے لندن سے چلے آئے، پیچھا نہیں چھوڑتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ گریٹ ہاروٹ ایکرنٹن ہم نے خبر پہنچائی، یہ اعلان کیوں ہوتا ہے، نہ آ سکے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو جو ہے ان باتوں کو کہنے اور سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد آئیے میں نعرہ بالکل آہستہ آواز میں لگاؤں، لیکن آپ کی بیداری جاننا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام شہزادہ غوث الثقلین، نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کچھ گستاخی تو معاف فرمائیں گے حضرات، تشریف رکھیں، اور جو ہمارے جمعیت حسان کے دو برادر تشریف لائے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے چند اشعار پیش فرمائیں گے۔ انتہائی محبت اور خلوص ادب و احترام کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ گزارش ہے جمعیت حسان کے عنایت خواہ برادران سے کہ وہ تشریف لائیں اور جو وقت مقرر ہے اس پر سے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے سارے سنگی یا تکنے مالا کس طرح ریکارڈنگ ہو سی، یہ نہیں تکنے یہ بول سی کس طرح وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء. أما
بعد قد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر سبحان الله يوادون من حاد الله ورسوله سبحان الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان سبحان الله وأيدهم بروح منه وقال بعض لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء سبحان الله إلا أن تتقوا منهم تقاه صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول مجددین پر گفتگو کرتے ہوئے آج تیسرا دن ہے اور موضوع گفتگو مجددین تھے، یعنی ایک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک اعلیٰ حضرت خواجہ گولوی رحمۃ سبحان اللہ تو سب سے پہلے میں نے مجدد کی تعریف کی ہے کہ مجدد کہتے کسے ہیں، سبحان اللہ پھر اس کے پیریڈ کے بارے میں گفتگو کی کہ وہ نمودار کب ہوتا ہے، سبحان اللہ تیسرا یہ کہ وہ کرتا کیا ہے، سبحان اللہ اس بارے میں گفتگو ہوئی ہے، مجدد کون ہوتا ہے، کب ظاہر ہوتا ہے، کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس میں نے چند باتیں بطور قاعدے کے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک صدی کے خاتمے پر پیدا ہوتا ہے، اس لیے جن لوگوں کو اپنی جماعتی دھڑے بندیوں کی بنیاد پر مجدد کہا گیا ہے، ان کو سب سے پہلے تاریخ کے ترازو پر تولیں گے بغیر کسی بحث تمیز سے، وہ مجدد کے مفہوم سے خارج ہو جائیں گے۔ میں نے ان کا تجزیہ پہلے کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں کہ کن کو ایسے لوگوں نے جماعتی بنیادوں پر مجدد کہا ہے، لیکن فی الواقع وہ مجدد کے ترازو پہ تلتے نہیں ہیں۔ اور پھر اس ضمن میں ایک بات یہ بھی میں نے گفتگو کے دوران ضابطے کا ایک حصہ قرار دی ہے
کہ مجدد کی تعریف میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہوگی کہ مجدد ایک روحانی پوسٹ کا نام ہے، بے شک ولایت کے ایک عہدے کا نام ہے۔ ولایت کے جتنے بھی صیغے ہیں وہ جناب حیدر کرار کی معرفت اور مجدد امام ربانی مدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اس کا تھوڑا حصہ رہ گیا تھا، وہ عرض بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں اپنے مکتوب نمبر 123 میں جو آپ کے مکتوبات شریف ہے 3 جلدوں کی، اس کا صفحہ نمبر 1226 ہے، اس کے اندر وہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ میری اپنی سوچ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ حضرت حیدر کرار کے وجود عنصری کے تیار ہونے سے پہلے آپ کی روحانیت ورک کرتی رہی ہے، تقسیم ولایت کرتی رہی ہے۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مظہری جلد 2 صفحہ 120 کے حوالہ جات پیش کیے، اور اس پر دوسرے طبقے کے علماء میں سے اسماعیل دہلوی صاحب کی صراط مستقیم کا حوالہ بھی پیش کیا ہے، اور اس میں اتنی بات پھر رہ گئی کہ اسماعیل دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ بادشاہوں کی بادشاہتیں، گورنروں کی گورنریاں یہ جناب حیدر کرار نہ عطا کریں تو نہیں ہوتی، یہ ان کا کہنا ہے۔ اس سے مجھے بحث نہیں کہ ان کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے، لیکن میں اپنے مدعا کی تائید میں ایک ایکسکلویٹری ایویڈنس یعنی مخالف دھڑے کی ایک شہادت پیش کرنے میں حق بجانب ہوں۔ اصول گفتگو یہ ہے کہ جو مسلمات خصم ہوتے ہیں فن مناظرہ میں ان کو مخالف دھڑے کے چپ کرانے کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات کو میں اپنے طور پر تسلیم نہیں کرتا، لیکن میرا مد مقابل جو انکار کرنے والا ہے اگر اس کی کتابوں سے کوئی ایسا حوالہ مل جاتا ہے جس کو میں تو تسلیم نہیں کرتا لیکن وہ تسلیم کرتا ہے، اگر وہ میرے مدعا کی تائید کر جائے تو میں اپنے مدعا کی تائید میں اس کو پیش کر سکتا ہوں۔ اس اصول کے تحت صراط مستقیم اسماعیل دہلوی صاحب کی پرشین میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس میں ضمناً یہ بات بھی گفتگو میں آ گئی کہ تقسیم ولایت میں یہ بات بڑی بنیادی بات ہے کہ حضرت حیدر کرار سے لے کر کے حضرت والی بغداد تک یہ تمام اولاد فاطمہ ہی ہے، سبحان اللہ، جس میں حضرت حیدر کرار شوہر فاطمہ ہیں، باقی اولاد فاطمہ ہے، انہوں نے تقسیم ولایت کی ہے۔ تو پھر تقسیم ولایت کے اندر اگر ایک ہی ڈپارٹمنٹ ورک کرتا ہے تو ان کی دشمنی رکھنے والا نہ کبھی مجدد ہو سکتا ہے۔ اس میں نے جن مجددین کا ذکر کیا ہے ان کی تاریخ زندگی میں میں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ان مجددین کی تاریخ زندگی میں ایک امتیازی کام اولاد فاطمہ سے ایسا پیار کرنا ہے کہ دنیا اس پیار سے خالی ہے، وہ اپنے اس معنی میں ممتاز ہوتا ہے۔ اب یہ تو اس کے وہ اوصاف ہیں جن کو مجدد بننے کے لیے ان اوصاف کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ بات کہتے وقت تعریف کا ایک حصہ بن گیا ہے کہ اس آدمی کو علوم دینیہ میں بھی اور دنیا میں بھی مہارت تامہ ہو۔ تو جس آدمی کے پاس کتابی علوم تو ہوں لیکن روحانی علوم نہ ہوں، اس کے مجدد بننے کے لیے کوئی تردد کرنا ناکارہ ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کلامات دنیا میں موجود ہیں کہ جنہوں نے دوست اور دشمنوں کو منوا کے چھوڑا ہے، سبھی نے مانا ہے کہ آپ کے پاس علوم باطنیہ بھی ہیں، علوم ظاہریہ بھی۔ اور میں نے ابن تیمیہ کے ایک عبارت پیش کی ہے جس میں اس نے یہ بتلایا ہے کہ نبی کے علوم ظاہریہ کے مقابلے میں علوم باطنیہ کا والیوم زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو نبی کے علوم ظاہریہ کا قائل ہو، علوم باطنیہ کا، علوم غیبیہ کا، غیب کا اس کا جو منکر ہو اس کا کفر یہودی اور نصرانیوں سے زیادہ بدتر ہے۔ یعنی اپنے منہ پہ ایک زناٹے کی چپت مار گئے، جس کا انکار کیا ہوا ہے، کہتے ہیں اس کے بغیر تو نبی پر ایمان ہی نہیں لایا۔ اور جگہ جگہ یہ کتاب ان کی جو الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اس کے اندر انہوں نے تسلیم کیا کہ نبی کے پاک علم ما کانا بھی ہوتا ہے، علم ما یکون بھی ہوتا ہے۔ جو گزر چکا ہے اس کا بھی علم نبی کے پاس ہوتا ہے،
جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے اس کا بھی اس کے پاس علم ہوتا ہے. تو اب جو آدمی مجدد بنے گا وہ نبی پاک کا دین پھیلاتے وقت ظاہری علوم تو اس کے پاس ہوں، باطنی علوم نہ ہو تو پھر وہ مجدد تو نہیں بن سکے گا. اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے جو علوم ظاہریہ ہیں یا علوم باطنیہ ہیں ان پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. اس میں کار تجدید کی بحث بعد میں ہوگی، پہلے یہ کہ ان کی مہارت کیسی ہے. حرمین شریفین کے سینکڑوں علماء کا ان کی کتاب پر دستخط کرنا یہ ان کی امامت کو تسلیم کرنے کے برابر ہے. اگر انہوں نے ان کے علوم تسلیم نہ کیے ہوتے تو اسام الحرمین میں ہرگز وہ ان کی تصدیق نہ کرتے. اور گئے وہ دن آئے یہ دن، منہ چڑھانے کو لاکھوں نے چڑھائے ہیں لیکن اسام الحرمین کا جواب کوئی نہیں لا سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفکر اسلام. اور اس معنی میں ہم ایک سرخرو قوم ہیں جن کے ملت کا ایک علم بردار ایک ایسا آدمی ثابت ہوا ہے کہ رہنے والا ہے وہ عجم کا، رہنے والا ہے وہ ہند کا، اور اس کو حرمین شریفین کے لوگوں نے امام کہہ کے پکارا ہے اور امام کی حیثیت سے اس کی کتاب پر دستخط کیے ہیں. اور ان کی علمی عظمت کا کیا ٹھکانہ. علم غیب پر سوال ہوا شریف مکہ کے پاس، ان کے گورنر کی معرفت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر علم غیب پر آپ کو ایسا ثبوت لائیں کہ جس سے ہم تسلیم کر جائیں کہ واقعی سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس علوم غیبیہ ہے. آپ نے 8 گھنٹے میں ایک کتاب لکھی ہے، عربی میں لکھی ہے اور حرمین شریفین میں بیٹھ کے لکھی ہے. کتب خانہ اپنا جو دیکھا وہ گھر رہ گیا ہوا ہے. حرم شریف کے کتب خانے سے اس کا استفادہ کر لینا یہ باقی لالوں کا کام ہے. کتاب اگر بدل جائے تو آدمی اسکول اور کچھ نہیں کہیں پڑھایا نہیں ہوگا، اسکول پڑھا تو ہوگا. آپ کی اگر اپنی کتاب جو آپ پڑھتے ہیں ڈیرے پر اگر وہ گھر رہ گئی ہے، بستے میں سے کہیں پھسل گئی ہے تو آپ صبح اسکول میں سبق سنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. جی میری کتاب گھر رہ گئی ہے، چلو وہ رہ گئی ہے کسی اور کی پڑھو کا یہ اس پر میں عادی ہوں، اس کا میں عادی نہیں ہوں. تو ایک عالم دین کے لیے یہ سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے. چھاپے اپنے اپنے ہیں، اپنی کتابوں پر نشان لگائے، جیسے یہ میری کتابیں ہیں میرے سے سب پر نشان لگائے ہوئے ہیں. کوئی مانگی ہوئی کوئی کتاب نہیں رکھی ہوئی اس لیے کہ دوسروں کی کتابیں خراب ہو جاتی ہیں. اپنی کتابیں میں سمجھتا ہوں اس پر کام ہوا ہے، وہ خراب نہیں ہوئی ہوئی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کے اس میں چند قاعدے وضع کیے ہیں جو آج بھی ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتے ہیں. پوری دنیا میں ان کا جواب نہیں کوئی لا سکتا. الدولۃ المکیہ میں آپ نے فرمایا ایک تو یہ بات ہے کہ میں حضور کے علم ذاتی کا قائل نہیں ہوں. حضور کے پاس کل علوم غیبیہ ہیں مگر خدا کے دیے ہوئے ہیں. تم نے جو آیت پیش کرنی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اس میں اے غیب کے ہونے کی نفی نہ ہو بلکہ علم غیب دیے جانے کی نفی ہو. خدا یہ کہے کہ میں غیب کا علم کسی کو دیتا نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پہلے ہی قدم پر دشمن اکھڑ جائے گا. اے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تیری قبر کو بڑے بڑے سر افراز علماء کی گردنیں جھک کے سلام کہتی ہے. پہلا قاعدہ یہ دیا کہ علم عطائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے. تم نے جتنی آیتیں پیش کرنی اس میں اس کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں علم ہونے کی نفی نہ ہو، علم کے دیے جانے کی نفی ہو. اور پورے قرآن مجید سے اس پر کوئی آیت نہیں لا سکتے ہو جس میں علم کے دینے کی نفی ہو. علم کے ہونے کی نفی ہوگی. علم کے ہونے کے ہم قائل ہی نہیں ہیں، علم کے دیے جانے کے ہم قائل دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو علم غیب پر آپ آیت پیش کریں ایک معنی سے زیادہ کا احتمال نہ ہو. کیوں؟ ایک معنی سے زیادہ کا احتمال ہوا تو ظنی الدلالت ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ عقیدہ کا ہے، یہ قطعی الدلالت چاہیے، ظنی الدلالت نہیں چاہیے. ایک معنی سے زیادہ معنی کا احتمال نہ ہو.
اور علم غیب کے دیے جانے کی نفی پر قطعی دلالت ہو. اب جناب اس ضابطے کو لے کر کے چلیں کوئی آیت پیش ہو سکتی ہی نہیں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے کہ جناب علم غیب کے بارے میں بات کرتے ہو کہ سرکار کو دیا کہ نہیں دیا. اگر کسی مخلوق کو بھی کوئی چیز دی جا سکتی ہے تو وہ سرکار کی معرفت دی جا سکتی ہے. انہوں نے جتنی باتیں لکھی ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا علم ہے، فلاں کے پاس اتنا علم ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ پروردگار کا دیا ہوا ہے اور سرکار کا بانٹا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں محمد رسول اللہ کی. آج سے مدتوں پہلے کی بات ہے، میں نے یہ حدیث پڑھ کے کہ اس وقت کم عمر آدمی تھا، ایسے کوئی 45-50 برس کے ہیر پھر میں، اس وقت میں کم عمر آدمی تھا، کوئی 22-23 برس کا آدمی تھا. آج 72 سال یہ پورے چکے، 73 سال شروع ہے. جس کو میں کہتا ہوں میرا وہ 73 سال شروع، وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے 73 سال ہے. اور یہ ٹھیک سمجھتا ہے، اللہ کا شکر ہے. میں میری عمر کا آدمی اٹھنے بیٹھنے سے بھی عاجز ہو جاتا ہے. میں 4.25 من وزن اٹھا لیتا ہوں، ٹھیک ٹھاک. یہ میرا موقع کا گواہ ساتھی موجود ہے. یہ آدمی سال کے بعد ایک محفل کرتا ہے اور اس محفل میں 10 پہلے ہوتا ہے، رات خانیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر یہ ساتھی ایسا کرتا ہے کہ ویٹ لفٹنگ دکھاتا ہے. تو ویٹ لفٹنگ، یہ جوان آدمی، اس کے بچے بھی بڑے بڑے جوان آدمی ہیں. اور وہ یہ شکیل صاحب اس موقع کے گواہ ہیں. تو انہوں نے وہ گیم مجھے دکھائی، لیکن وہ مجھے اپنے سائز کے مطابق ہلکی نظر آئی. میں نے کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں. جس کو انہوں نے 4-6 بالے نکالے، میں نے 15-16 اس کے بالے نکال لیے. اور اگر میں اس خدا کا خوف نہ ہوتا 50 بالے تک تو ٹھیک ہے. عمر زیادہ ہے میری ہے، لیکن الحمدللہ میں حیدر کرار کی اولاد خاندان سے صحت مند آدمی ہوں. کسی نے آج سے کوئی 50 برس کے ہیر پھیر میں یہ سوال کیا کہ جو آپ حدیث پڑھ رہے ہیں یہ تو ہے علم کے بارے میں، اور آپ جو شعر پڑھتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کل عطیات الہیہ کو آپ نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے تقسیم کرنے کا ذکر کر رہے ہیں. جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ تو علم کے بارے میں ہے. میں نے کہا پڑھے ذرا. واللہ یؤتی وانما انا قاسم، دیتا اللہ ہے پر تقسیم میں کرتا ہوں. یہی تو میں کہتا ہوں. آپ نے کس سے تعین کیا ہے کہ صرف علم ہی دیتا ہے؟ آپ کے بلاغیوں کا قاعدہ فعل متعدی کا مفعول ذکر نہ کیا جائے تو اس میں اطلاق بھی ہوتا ہے، عموم بھی ہوتا ہے. نہ چیز کی قید ہے، نہ شخص کی قید ہے، نہ اشیاء کی قید ہے، نہ کل اشیاء کی کوئی پابندی ہے. یوتی فعل متعدی ہے، ٹرانزٹیو ورب ہے. اللہ دیتا ہے، دینا تو فعل لازم تو نہیں ہو سکتا نا، فعل متعدی ہے. اس کا مفعول کہاں ذکر کیا گیا؟ مفعول نہیں ذکر کیا گیا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، کیا چیز ہو، کتنی ہو، کتنی مرتبہ ہو، کس کو دی جائے، کب دی جائے. جہاں تک اللہ دینے والا ہے، مدینے والا بانٹنے والا ہے. اللہ کے دینے پر کوئی پابندی ہے نہ مدینے والے کے بانٹنے آپ کس قرینے سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد تو صرف علم ہے؟ ان کا یہ مشکاۃ شریف کتاب العلم میں حدیث آئی ہوئی ہے. میں نے کہا مشکاۃ شریف کتاب العلم میں آئی ہوئی ہے، بخاری میں متعدد بابوں میں آئی ہوئی ہے، جس کے کتاب العلم کا کوئی چیپٹر نہیں. اگر آپ کتاب العلم کے اندر آنے کی وجہ سے اس دینے کو آپ علم کے دائرے کے اندر ہی پابند کرتے ہیں
تو اس میں صرف حضور کا ہی ذکر نہیں، اللہ کا بھی ذکر ہے نا. اللہ دیتا ہے. اگر آپ کتاب العلم کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صرف علم ہی دے سکتا ہے تو پھر یہ معنی بنے گا کہ اللہ بھی صرف علم ہی دیتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے طرز استدلال کا جائزہ ہوا کہ اللہ نے کیسی بصیرت عطا فرمائی ہے. لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. فتاوی رضویہ اتنی جلدوں میں ہے، اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں. جس کسی نے کوئی سوال کیا، ایک سوال کیا، پورا اس کا رسالہ لکھ دیا. جتنے رسائل اس میں جمع آپ کھول کر کے پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ مدتیں گزری ہیں، کئی صدیوں میں اعلیٰ حضرت کے جوڑ کا بندہ نہیں ملتا. علامہ اقبال مرحوم جس نے کہا تھا ہنوز عجم نہ داند رموز دی ورنہ حسین احمد زدیو بند ایجب العجبی. کہتے ابھی عجم کو رموز دین نہیں آتے، وگرنہ حسین احمد اور دیوبند. فیروز اللغات اس کتاب کا نام ہے. دیوبند قارون کے لقبوں میں سے ایک لقب ہے. میرے پاس کتاب موجود ہے. یہ اس وقت ضرورت نہیں تھی کہ اس کا نام قارون کے القاب میں سے ایک لقب ہے. تو وہ کہتے ہیں حسین احمد سید دیوبند، یعنی حسین ہو اور احمد ہو اور قارون کے لقبوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو. ایچے بلاجب، یہ کیا انوکھی بات ہے. خیش راب مصطفیٰ برساں کہ دی اموس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی. حسین احمد صاحب مدنی نے جو آل انڈین نیشنل کانگریس کے ممبر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، قوموں کا وطنیت سے تعلق ہوتا ہے، قومیں وطنوں سے بنتی ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا احتجاج ہوا. انہوں نے کہا کہ قومیں اگر اوطان سے بنتی ہیں تو پھر مجھے بتاؤ سلمان فارسی ایرانیوں کے ساتھ لڑے جبکہ آپ نوشیروان کی اولاد میں سے تھے. ہرمز جس کا نام ہے نا، شنیدم کے در وقت نظر رواں بہرمز چنی گفت نوشیروان، سعدی مرحوم کہتے ہیں. یہ ہرمز کی اولاد میں سے ہیں. جب ایرانیوں کے خلاف لڑے تو انہوں نے کہا تو ایرانی ہو کر ایرانیوں سے کیسے لڑ سکتا ہے، کیانی ہو کر کیانیوں کے خلاف کیسے لڑ سکتا ہے. انہوں نے کہا میں پہلے مسلمان ہوں، پیچھے کیانی ہوں. سرود بر سر ممبر کے دیز وطن است چه بے خبر ز مقام محمد عربی. کہا کہ ممبر پر بیٹھ کے کہہ دیا اس نے کہ قوموں کا تعلق وطن سے ہوتا ہے، قومیں وطن سے بنتی ہیں. اگر وطنیت نقطۂ قومیت ہوتا تو صہیب رومی رومنوں سے لڑے. لوگوں نے کہا تو رومن ہو کر رومنوں سے کیسے لڑ سکتا ہے. انہوں نے کہا میں پہلے مسلمان ہوں، پیچھے رومی ہوں. سہیل یمنی یمن والوں سے لڑے. انہوں نے کہا تو یمنی ہو کر یمنیوں سے کیسے لڑ سکتا ہے. انہوں نے کہا میں پہلے مسلمان ہوں، پیچھے یمنی ہوں. اور تم کہتے ہو کہ میں پہلے ہندوستانی ہوں، پیچھے مسلمان ہوں. اور علامہ اقبال مرحوم اور محمد علی جناح مرحوم بھی ان دنوں اسی رائے کے مالک تھے. ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا، یہ قول ہے علامہ اقبال مرحوم کا. اور اعلیٰ حضرت کا ایک خطبہ مدراس ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ چینج آف ماسٹر کا کام کر رہے ہو، انگریز سے جو آزادی چاہ رہے ہو اور ہندوؤں کو تم اپنے ساتھ ملا کے آپ خود ان کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہو. وہ غیر ملکی ماسٹر ملک چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن یہ جو ملک کے اندر بسنے والی اکثریت ہے یہ تمہیں جینے نہیں دے گی. تم اپنا مالک تبدیل کر رہے ہو، وہ ٹل گیا تھا، یہ ٹلے گا نہیں. اس وقت علامہ اقبال انہوں نے بڑی لے دے کی تھی.
بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ آدمی طبیعت کا ذرا سخت ہے، اگر طبیعت میں ذرا سختی نہ ہو تو یہ اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ ہے۔ سمجھا یہ بات؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علمی وسعتوں کا جائزہ ہوا۔ علامہ اقبال مرحوم وہ تکلف پسند آدمی ہے، وہ دشوار پسند آدمی ہے جو ثابت و سیارہ کے گردش و سکون کو ماپنے والا آدمی ہے۔ اس زمانے میں اس کا یہ کہنا یہ اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ ہے، اس کا معنی کچھ بنتا ہے۔ اور بعد میں جب غور سے انہوں نے سنجیدگی سے سوچا، اس ایک جملے کی بنیاد پر بعض مسلم لیگ مارج وجود میں آئی ہے۔ تو اس لیے پاکستان کی تخلیق کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تخیلات کا ایک نتیجہ سمجھو۔ مجدد کی نگاہیں اس کے دور رس ہوتی ہیں، پوری قوم ایک پلیٹ فارم پر ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی یہ سوچ ایک پلیٹ فارم پر ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے۔ آپ کی وسعت علم کا جائزہ ہوا۔ آپ کی وہ کتاب آپ کا صرف ایک فتاوی تاریخ کی وہ یادگار ہے، قاضی خان ہے، اتنا سارا موٹا 4 جلدوں میں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی اتنا سارا ہے، اچھا جوان اسے لے کے اٹھ سکتا ہے، معمولی جوان اسے لے کے اٹھ نہیں سکتا۔ تو آپ بڑے سے بڑا فتاوی لیں، اس کے برابر کا فتاوی نہیں بنتا۔ بہت بڑا کارنامہ کیا تھا ابن تیمیہ نے، 37 جلدوں میں اس کا فتاوی ہے، لیکن 37 جلدیں جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ان جلدوں کے مقابلے میں والیوم وائز آپ چیک کریں تو آدھے ہیں۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے بدعقیدگی پھیلائی۔ مثلا ایک مسئلہ اس نے یہ کیا ہے کہ یہ جو زبان سے نیت کرتے ہو نمازوں کی، یہ بدعت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی گھر سے جو نیت کر کے چلے ہو کہ میں اتنی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس وہی نیت کافی ہے، تو یہ پوری دنیا کے لوگوں کو انہوں نے بدعت ہی کہا ہے، جس میں غوث، قطب، قلندر، درویش، علماء، صوفیہ، تمام آل اللہ اس میں شامل ہیں۔ ایک بات اس نے یہ کہی ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی اگر دے دی جائیں تو ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کو اگر 3 طلاقیں دینی ہیں تو پھر وقفے کے بعد اس کو 3 طلاقیں دینی چاہیے۔ اگر اکٹھی دے دے گا تو ایک ہی ہوگی۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسا میں آپ کو 3 پاؤنڈ اکٹھے دے دوں، آپ نے کہا آپ نے 1 دیا، اور اگر ایک مہینے کے بعد 1 پاؤنڈ دوں تو آپ کہتے 3 دیے۔ اور یہ بات اگر 4 ائمہ مشہور ہیں اہل سنت کے، چاروں میں سے کسی ایک کی بھی رائے نہیں ہے کہ 3 طلاقیں اگر وہ یک وقت دی جائیں تو ایک ہی ہوتی ہے۔ جی علم حدیث بہت جاننے والا، علم حدیث امام بخاری کے بارے میں مقابلے میں زیادہ جاننے والا تھا۔ امام بخاری مقلد ہیں امام شافعی کے، ان کا وہی مذہب ہوا ہوگا نا جو حضرت امام شافعی کا ہے۔ اس کا مطلب وہ بہت جاننے کے باوجود بھی تینوں ہی کے قائل تھے، یہ تھوڑا جاننے کے باوجود بھی ایک کا قائل ہے۔ فتاوی لکھا تو ہے لیکن گمراہی اس سے بڑی پھیلائی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو لوگوں نے چیلنج کر کے دیکھا، جب کتابیں چھانی تو وہ بات نکل آئی جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کی ہے۔ ایسا نہیں کہ نیا دین پہنچایا۔ ابن تیمیہ کو بھی جنہوں نے مجدد کہا انہوں نے یہ غلطی کھائی ہے، اس نے نیا دین پیدا کیا ہے۔ نیا دین پیدا کرنا ملد کا موضوع ہے، مجدد کا موضوع ہے، گفتگو ہے پرانے دین کو نکھارنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اب اس میں دیکھنے والی بات ہے، یہ تو آپ کی علمی صلاحیتیں تھیں، یہ میں ان کی سوانح حیات نہیں بیان کر رہا ہوں، میں ان کے مجدد ہونے پر گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ بڑھیج پٹھان تھے، کندھار سے آئے ہوئے تھے، ان کے دادا آئے تھے، لاہور کا شیش محل ان کا تھا، یہاں سے پھر ان کے دادا دلی چلے گئے تھے، وہاں چل کر کے وہ 6 ہزاری کے عہدے پر یہاں بھی فائز تھے وہاں بھی فائز تھے، وہ مہم بریلی پر گئے، اس کو فتح کر کے وہاں ٹھہر گئے، وہاں کا ان کو گورنر بنایا جانے والا تھا، بادشاہ مر گئے۔ یہ ان کی تاریخ زندگی ہے، اس کا کار تجدید سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ان کی سوانح حیات نہیں بیان کرتا، سوانح حیات بیان کرنا یہ مورخ کا موضوع گفتگو ہے۔ میں اس وقت آپ کے کار تجدید پر گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ نے وہ کام کیا کیا جس سے دین کو تازہ زندگی ملی۔ آپ کے تازہ زندگی لانے کے بارے میں ایک بار یہ جو آپ لوگ اقامت کھڑے ہو کے سنتے تھے،
یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کے اندر سبحان اللہ ساری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ کھڑے ہو کر کے یہ اقامت سننا مکروہ ہے. بے شک سبحان ہاں اللہ حق ہے شامی نے لکھا ہے, عالمگیری نے لکھا ہے, خود بخاری نے لکھا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جسد قوموا اذا رأیتمونی, تم اس وقت اقامت کے وقت کھڑے ہوا کرو جب مجھے آتا ہوا دیکھیں. بخاری کے متن کے اندر ہے. سبحان اللہ بے شک اور بڑے بڑے علم حدیث کے جاننے والے وہ پہلے سے کھڑے ہو کر کے اقامت, کہنے والا بھی کھڑا رہتا, سننے والے بھی کھڑے رہتے. تو سرکار دو عالم صاحب کی عادت طیبہ یہ تھی کہ آپ حجرہ مبارک سے اس وقت تشریف لایا کرتے تھے جس وقت کے وہ دوسری مرتبہ حی علی الفلاح, حی علی الصلاح کہتے, اور دوسری پہلی مرتبہ حی علی الفلاح کہنے سے پہلے حضور مصلی پر تشریف لے آتے. اس لیے اصول یہ ہے کہ دوسری مرتبہ حی علی الصلاح کہا جائے اور پہلی مرتبہ حی علی الفلاح کہا جائے, ان دونوں کے درمیان آدمی اٹھ کے کھڑے ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے کارہائے تجدید میں ایک اس امر کو دخل ہے. آپ کے مجددانہ کارناموں میں آپ نے جب یہ مسئلہ چھیڑا پوری دنیا میں جھڑپیں ہونے لگی. ہم لوگ بھی جب یہاں آئے ہمارے ساتھ بھی بڑی لیدے ہوئی بے شک کہ یہ وارتم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بیٹھ کے اقامت سنا کرو, یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. میں نے کہا خلاصہ قیدانی سے لے کر کے ساری کتابوں تک مہیا کر کے میں تمہیں دے سکتا ہوں. اللہ سبحان اللہ ماننا تمہاری اپنی مرضی کی بات ہے, مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے. بے شک سبحان اللہ اور آپ کے مجددانہ کارناموں میں ایک کارنامہ یہ تھا کہ اس وقت فتویٰ فروشی ہو رہی تھی. کیوں؟ مغلوں کے خلاف فتوے چاہیے تھے اور آئے تھے انگریز اور گئے تھے مغل. اب جنہوں نے انگریز سے پیسے لے لیے ہوئے تھے اپنے مدرسے بنانے شروع کر دیے تھے. یہ وہی دور ہے جس وقت گلبرگے والے سید لاڈلے حسین شاہ صاحب کو پھانسی دیا گیا, جس زمانے